بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تجارت کے حوالے سے آپ کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں تو آپ کو میں دوسروں کی نسبت دگنا منافع دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی گھر آ کر چچا سردار ابو طالب سے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خود ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس وقت تمہاری قوم کا قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہے اور حضرت خدیجہ قریش کے آدمیوں کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے بھیج رہی ہے۔ اگر آپ بھی حضرت خدیجہ سے شام جانے کی خواہش کا اظہار کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی طہارت نفس، معاملات کی صداقت اور دیانت کی وجہ سے وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دیں گی۔ گو میں آپ کو شام کے لیے سفر پر بھیجنا تو نہیں چاہتا، مگر حالات کی مجبوری کے باعث ایسا کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے کر شام روانہ ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال لے کر شام کے شہر بصری روانہ ہو گئے تو اس سفر میں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا غلام میسرہ بھی، جو سیدہ خدیجہ کے تجارتی امور کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا اور ان کے ہاں قابل اعتماد بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کا بڑی عمیق نگاہوں سے مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل میں یکتا تھے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہیں کہ اس کا کردار و اخلاق کیسا ہے تو اس کے ساتھ سفر کریں۔ دوران سفر آپ خوب جان جائیں گے کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو سبحان اللہ، مقام نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ وہ عرفہ تھا۔ چنانچہ دوران سفر اس نے جن خرق عادت و واقعات و کرامات کا مشاہدہ کیا، ان میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں فروکش ہوئے۔ وہاں قریب ہی نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کہا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رہتے ہی ہیں۔ وہ کہنے لگا، یاد رکھو یہ نبی ہے، آخری نبی۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ میں دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو سیدہ خدیجہ نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ قصہ بھی منقول ہے کہ قبل از بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ لات و عزا کی قسم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پیر لیا کرتا ہوں۔ وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے، ہمارے علماء اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا نفع حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو دوسروں کی نسبت 4 گنا حصہ دیا۔ حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے دگنے منافع کا تھا، مگر انہوں نے اس دگنے کو مزید دگنا کر دیا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے نستورہ راہب کا انکشاف بیان کیا، جو میسرہ نے اس سے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ مزید برآں ان سے فرشتوں کے سائے کرنے کا بھی ذکر کیا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، خدیجہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، اب اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ مسند بزار اور طبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ خدیجہ کی ایک بہن نے بھی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दूसरे आदमी को शामिल करके तिजारती शराकत की थी। जब दोनों सफर से वापस आए और हिसाब किताब किया गया तो सैयदा खदीजा की बहन के जिम्मे उनका कुछ माल निकलता था। दूसरा ताजिर तो अक्सर उनके घर जाता और उनसे अपनी रकम का मुतालबा करता। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उसी तरह तकाजा करने को कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उज़र पेश करते कि मुझे शर्म आती है। हजरत खदीजा की बहन ने ये बात खदीजा को बताई तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आला ज़र्फ़ी बा गई।